اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق بات کہنے اور حق کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب کریم رب العزت رب رحمان اس سے ہماری دعا ہے، ہماری التجا ہے کہ ہمیں باطل کی پہچان عطا فرمائے، اور نہ صرف پہچان عطا فرمائے بلکہ ہمیں باطل کے سامنے کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اس کا رستہ روکنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے خلاف ایک مضبوط چٹان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ پارٹ 1 میں، اس سیریز کے پارٹ 1 میں آپ کے سامنے یہ جو ٹرانسجنڈر رائٹس ایکٹ ہے، ٹرانسجنڈر پرسنز پروٹیکشن آف رائٹس ایکٹ 2018، اس میں جو اہل پاکستان کے ساتھ، مسلمان قوم کے ساتھ اور پاکستان کے نظریہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ جو کھلواڑ کیا گیا ہے، جو ظلم کیا گیا ہے، اس کے بارے میں ابتدائی باتیں، گزارشات آپ کے سامنے کی تھیں، اور ہم نے اس ایکٹ کی ایک شق کو، اس ایکٹ کی ایک شق کو ہم نے تفصیل سے دیکھنا شروع کیا تھا کہ کیسے یہ ایکٹ خواجہ سراؤں کے لیے نہیں بلکہ ہم جنس پرستوں کے لیے اور مدر پدر آزاد معاشرے میں رہنے والے، پلنے والے، ناعاقبت اندیش اور اللہ رسول سے باغی لوگوں کے لیے اس کے اندر پروٹیکشن ہے۔ جو خواجہ سرا ہیں، جو انٹر سیکس پیپل ہیں، جو قدرتی طور پر ایسے پیدا ہوتے ہیں کہ جو مرد اور عورت کے مابین ہوتے ہیں، ان کو ان کے کندھے پر رکھ کر بندوق نہیں توپ چلا دی گئی ہے، اور اصل وکٹم اس کے وہ خود ہیں۔ جو کمیونٹی سب سے پہلے ہی دبی ہوئی ہے، اس کو رائٹس نہیں مل رہے، اسی کمیونٹی کا نام لے کر اس کو ابیوز کیا گیا ہے، ظلم کیا گیا ہے ان کے ساتھ بھی، اور ظلم کیا گیا ہے دین اسلام کے ساتھ بھی، اور ظلم کیا گیا ہے پاکستان کے عوام کے ساتھ بھی، پاکستان کے نظریے کے ساتھ بھی۔ ہم 2 چیپٹرز اس کے دیکھ چکے تھے اور ان کی امپلیکیشنز بھی دیکھ چکے تھے، تو اس کی سمری کوئکلی دیکھ لیتے ہیں کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایکٹ بنا ہے ہر مرد اور عورت کے لیے جو اپنی جنس تبدیل کروانا چاہے اور جو مرضی کرتا پھرے، اور یہ ایکٹ اثر انداز ہوتا ہے آئلی زندگی کے اوپر، بچوں کے اوپر، کہ ماں کی اونرشپ ماں سے بچوں کی اونرشپ اور بچوں سے ماں کی اونرشپ چھین لی جائے۔ یہ ایکٹ اس کے اندر یہ موجود ہے، کشادگی موجود ہے کہ یہ میاں بیوی اور شوہر کو ایک دوسرے سے لیا جا سکے، جدا کیا جا سکے، حتیٰ کہ بچے بھی جا کر اپنا جنس جو ہے وہ تبدیل کروا سکتے ہیں ماں باپ کی اجازت اور انکلوژن کے بغیر۔ اور یہاں تک اس کے اندر کلاز ہے کہ اگر آپ کی بیوی ہے تو وہ بھی کل کہہ سکتی ہے، بیوی ہوتے ہوئے بھی، کہ میرے شوہر نے میرا ریپ کیا ہے۔ یہ بھی اس کے اندر ڈال دیا گیا ہے، اس کے اندر یہ اس قدر ظلم و ستم ہے۔ اب آ جائیں جو اس کا چیپٹر 3 ہے، اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ ایک چیز آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، اور بالکل ایک تو آپ نے سمجھنی ہے پوری بات، اور اگر آپ کے کوئی کویسچنز ہوں تو میرا واٹس ایپ نمبر ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہوتا ہے، ہمارے واٹس ایپ گروپس کے لنک ادروائز دیے ہوتے ہیں، ان واٹس ایپ گروپس کے ایڈمنز میں آپ کو میرا بھی نام اور نمبر نظر آ جائے گا، آپ ڈائریکٹلی مجھے میسج کر سکتے ہیں، اور جو آپ کے سوال ہوں اس بارے میں آپ کر سکتے ہیں، اور اعتراض کرنے والے جو ہیں نا وہ بالکل دور رہیں، مجھے اپنے اعتراضات نہ سکھائیں، جا کر ان لوگوں سے پوچھیں کہ جنہوں نے یہ ایکٹ بنایا ہے، ان کو جا کر یہ ڈیفینیشن سکھائیں، مجھے اپنی ڈیفینیشن نہ سکھائیں، میں اس پہ بلیو کروں گا جو اس میں لکھا ہوا ہے۔
یہ اپنی ڈیفینیشنز اپنے پاس رکھیں، اور یہ جو قانون کے اور یہ جو آپ اپنے جو موٹے موٹے جارگن استعمال کر کے آپ جو اپنی جھاڑتے ہیں نا انٹلیکچوئلزم، یہ اپنے پاس رکھیں. مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ اس کے اندر CRC بھی لکھا ہوا ہے کہ ایک بچہ بے فارم جا کر اپنا خود تبدیل کروا سکتا ہے بغیر ماں باپ کے انکلوژن کے. مجھے یہ لکھا ہوا اس کے اندر نظر آ رہا ہے کہ بیوی کہہ سکتی ہے کہ میرے شوہر نے میرا ریپ کیا ہے. اسلام کے خلاف یہ ایک گھنونی سوچی سمجھی سازش مجھے نظر آ رہی ہے. لہٰذا یہ اعتراضات کرنے والے جو ہیں نا، یہ ذرا مجھ سے دور ہی رہیں. اب آ جائیں بات اس پہ، اس ایکٹ پر اعتراض کرنے والے آئیں اور آ کر تائید کریں، حمایت کریں، اور اس ایکٹ کی مخالفت پر اعتراض کرنے والے وہ ذرا دور ہی رہیں تو بہت بہتر ہوگا. اب آئیں جی چیپٹر نمبر 3 پہ. یہ کیا کہتا ہے؟ ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ایک چیز ہم آپ کو اردو میں بتائیں گے. یہ ایکٹ انگریزی زبان میں بنا کر انہوں نے آپ کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی کوشش کی. انہوں نے سوچا ہے کہ پاکستان کے عوام بے وقوف ہے، جاہل ہیں، ان کو کچھ پتہ ہی نہیں چلے گا. انگریزی زبان میں انہوں نے ایسے ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ جو مرضی سے مطلب نکالا جا سکے، اور ایسی کھلواڑ، ایسی شرارت کی ہے کہ جب میں اور آپ اس کے اوپر اعتراض اٹھائیں تو وہ کہیں جی اس میں تو ایسی بات ہی نہیں ہے، اور جب شرارت کرنے والے جائیں کورٹ میں جائیں اور اس ایکٹ کا نام لیں تو وہ ان کو نظر آ جائے کہ یہی بات ہے. ایسے ڈوئل میننگ ورڈز استعمال کیے گئے. چیپٹر نمبر 3 کہتا ہے جی پروہیبیشن آف سرٹن ایکٹس، کہ کس کس کام سے روکتا ہے یہ ایکٹ. ٹھیک ہے جی، آپ نے انگریزی سے نہیں گھبرانا. ہم بیٹھے اس لیے ہیں کہ آپ کو ایک ایک چیز کو آسان زبان میں سلیس کر کے آپ کو بتائیں، اور میک شور کریں کہ یہ ویڈیو جو بھی دیکھ رہا ہے، مجھے دیکھیں ویوز نہیں چاہیے ہمیں، ٹھیک ہے، ہماری بلا سے بھاڑ میں جائیں ویوز. آپ ویڈیو ڈاؤن لوڈ کریں، کیونکہ ہمیں نہیں پتا آج یا کل یوٹیوب اس کو ڈاؤن لوڈ کر دے، اڑا دے. ہمیں نہیں پتا کہ فیس بک سے پیج ہی، ہمارے پہلے پیجز ڈیلیٹ ہو چکے ہیں. جب بھی حق بات کی جاتی ہے تو طاغوت اس کو روکتا ہے. ہمیں نہیں پتا کہ کب تک ہمارے پیجز ہیں، کب تک یہ سوشل میڈیا ہے، کب تک ہمارے یوٹیوب چینل ہے. لہٰذا ہر بندہ اس کو ڈاؤن لوڈ کرے، اور ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے سارے سرکلز میں پھیلائیں. گوگل ڈرائیو پہ اپلوڈ کریں، وہاں سے لوگوں کو لنک بھیجیں، واٹس ایپ پہ لوگوں کو بھیجیں، اپنی فیس بک، اپنی یوٹیوب پہ اپلوڈ کریں. اور یاد رکھیں کہ ہماری ویڈیو پہ بائی ڈیفالٹ کریٹو کامنز لائسنس لگا ہوتا ہے. وہ ایک ٹیکنیکل ٹرم ہے، جن لوگوں کو نہیں پتا سمجھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. سمپل سی بات یہ ہے کہ ہماری ویڈیو کو آپ ڈاؤن لوڈ کر کے جہاں مرضی اپلوڈ کریں، آپ کو کوئی اسٹرائک نہیں آئے گا، کوئی کلیم نہیں آئے گا. ہم ڈالتے ہی نہیں ہیں، اس کے اندر ہوتا ہی نہیں ہے. ہماری ویڈیو بائی ڈیفالٹ ایسی ہوتی ہے، آپ کو ہم سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. لوگ مجھے میسج کرتے ہیں کہ ڈال لیں نہ ڈالیں، کوئی ضرورت نہیں ہے پوچھنے کی. فری ہے ویڈیو، آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کریں، ری پبلش کریں، ٹک ٹاک پہ ڈالیں، اس کے کلپس بنائیں، اس کو کٹ کریں، جو مرضی کریں. غلط استعمال نہ کریں، صرف خیر کے لیے استعمال کریں. اچھا، تو آپ کے یہ ہر بندے تک یہ بات پہنچنی چاہیے، ورنہ یہ نہ ہو کہ قوم لوط کی طرح میں اور آپ ہم سب بھی. حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کرتی تو نہیں تھی وہ کام. حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی شامل تھی، ان کی سپورٹ کرتی تھی ہم جنس پرستوں کی، خود نہیں کرتی تھی. خود تو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی تھی. اس سپورٹ کی وجہ سے اسے بھی تباہ کر دیا گیا، اسے بھی اس بستی میں رکھا گیا جس کے اوپر پتھر برسایا اللہ تعالیٰ نے، تباہ و برباد کر دیا، نیست و نابود کر دیا، نشان عبرت بنا دیا ہم سب کے لیے. اگر آپ اس ایکٹ کو کے موجود ہوتے ہوئے آپ تک بات پہنچتی ہے اور آپ اس کو آگے شیئر نہیں کرتے، لوگوں کو نہیں بتاتے، اپنی آواز نہیں اٹھاتے، تو کہیں حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کی طرح آپ بھی کہیں اس میں شامل نہ ہو جائیں. اور میں نے آپ کو بار بار بتا دیا ہے کہ ڈاؤن لوڈ کریں، ری پبلش کریں. کوئی ہمیں ویوز کی ضرورت نہیں ہے، آپ نہ دیں ویوز. یہ بات پہنچنی چاہیے، یہ حق بات ہر مسلمان تک پہنچنی چاہیے. اب ہم اس کا چیپٹر، اگر کسی نے اس کا نہیں دیکھا پارٹ 1، تو یہ ڈسکرپشن میں فرسٹ لنک آپ کو ملے گا جس کے اندر آپ کو اسی ویڈیو کا پارٹ 1 مل جائے گا. وہ پہلے دیکھ لیں، پھر آگے سے پارٹ 2 شروع کریں. جی، پروہیبیشن آف سرٹن ایکٹس، کہ یہ کافی کاموں سے روکتا ہے. جی کیا ہے اس میں؟ کافی چیزیں ہم خاص لیتے ہیں. دا ڈینائل اور ڈسکنٹینیویشن آف اور unfair treatment in educational institutions and services thereof. یہ ایکٹ ہے ٹرانسجینڈرز کا ایکٹ ہے.
ٹرانسجینڈرز کیا ہوتے ہیں ہم آپ کو پارٹ 1 میں بتا چکے ہیں. ٹرانسجینڈرز یہ انٹرسیکس لوگ نہیں ہوتے, یہ وہ نہیں ہوتے جو قدرتی طور پر درمیانی جنس سے پیدا ہوتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جان بوجھ کر مرد ہوتے ہوئے عورت کلیم کریں اور عورت ہوتے ہوئے مرد کلیم کریں. ٹھیک ہو گیا؟ اور کسی بھی وقت جا کر نادرا میں یہ اپنا نام, اپنا جنس, اپنا سب کچھ تبدیل کروا سکتے ہیں. تو اب آپ یہ دیکھیں, یہ اس میں, اور اس میں ان کی حالت دیکھیں کہ انہوں نے ایک ایک چیز کو ڈیفائن کیا ہے کہ کہیں بہت, یعنی جہاں پر ان کے ان کو رائٹس دینے کی بات ہے ٹرانسجینڈر پیپل کو, یعنی یہ جو غلط لوگ ہوتے ہیں جو مرد ہو کر عورت اور عورت ہو کر مرد بنتے ہیں, جو اللہ اور اس کے رسول کے باغی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ایسے مردوں پر جو عورتوں کی طرح بیہیو کریں, اور ایسی عورتوں پر جو مردوں کی طرح بیہیو کریں, یا مردوں کی طرح کی شکل و شبات اور مردوں کی طرح کی چال چلن کریں, اور وائس ورسا, اور اس کا الٹ بھی, دونوں طرف. تو ایسے لعنتی لوگ جس کے اوپر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے, یہ ان کے لیے ایکٹ, یہ ان کے رائٹس کی بات ہو رہی ہے. اور اب ان کو کیا رائٹ دیا جائے گا؟ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ نادرا میں جا کر جب مرضی اپنا شناختی کارڈ چینج کروا لے. ٹھیک ہو گیا؟ سنیں آپ اور سر دھنیں, ہمیں کیوں نہیں پتا چلا کہ ہمارے ساتھ یہ کیا کھلواڑ ہو چکا ہے کہ اگر ایک مرد ہے, ایک لڑکا ہے, پہلے CRC بھی لکھا ہے, بے فارم بھی وہ چینج کرا سکتا ہے, شناختی کارڈ بھی ضروری نہیں ہے, وہ کیا کرتا ہے, جا کے لڑکی بن جاتا ہے. تو اب قانون آپ کو روکتا ہے. اگر آپ مجرم ہوں گے, اگر آپ اس کے خلاف, اگر آپ ایک پرنسپل ہیں, اگر آپ ایک ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن چلا رہے ہیں, اگر آپ کسی ادارے کے ہیڈ ہیں, کسی یونیورسٹی کے ڈین ہیں, کسی کالج میں انچارج ہیں, کوئی کلاس ٹیچر ہیں, کوئی بھی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر ہیں, کوئی بھی آپ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ کسی بھی فیلڈ میں ہیں, تو آپ کو پرمیشن نہیں ہے کہ لڑکا لڑکی بن کے اب آپ کے کلاس میں آ گیا ہے اور لڑکی لڑکا بن کر آ گئی ہے. دا ڈینائل اور ڈسکنٹینیویشن آف ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز اینڈ سروسز دیئر آف, denial or discontinuation of or unfair treatment in educational institutions and services thereof, کہ جو تعلیمی ادارے ہیں ان کے اندر آپ اس کو اس بیس پر ڈینائی نہیں کر سکتے کہ وہ شناختی کارڈ لے کر بچی آ گئی ہے, لڑکی آ گئی ہے, اور وہ کہہ رہی ہے کہ میں لڑکا ہوں اور مجھے لڑکوں کے کالج میں داخلہ دیا جائے. اب آپ اسے ڈینائی نہیں کر سکتے, آپ نے اس کا نام ڈالنا ہے میرٹ پہ, اور آپ نے لڑکی کو لڑکوں کے کالج میں داخلہ دینا ہے. اگلی بات سنیں. اب ایک لڑکا ہے, وہ اپنے شناختی کارڈ پر لڑکی لکھوا کر آ گیا ہے, اور آ کر اس نے آپ کے کالج میں ایڈمیشن لینا ہے. تو میرے بھائیوں, دوستوں, بزرگوں, ویلکم ٹو اسلامی جمہوریہ پاکستان. آپ نے اسے لڑکیوں کے کالج میں ایڈمیشن دینا ہے. ٹھیک ہے؟ وہ میری بہن بیٹی کے ساتھ, آپ کی بہن بیٹی کے ساتھ, آپ کی بیوی کے ساتھ, آپ کی بچی کے ساتھ وہ بینچ پر بیٹھے گا کلاس روم میں. آپ اس کو ایڈمیشن ڈینائی نہیں کر سکتے, اور ایڈمیشن ہوا ہوا ہے تو ڈسکنٹینیو نہیں کر سکتے. اگر وہ اس طرح شناختی کارڈ کی بیس پر نام شام چینج کرا کے آ گیا ہے اور ایڈمیشن ہو گیا ہے لڑکیوں کی کلاس میں, لڑکیوں کے ساتھ بیٹھ کر چسکے وہ لے رہا ہے اور میری اور آپ کی بہن کی عزت پامال کر رہا ہے, اس کی چادر اور چار دیواری میں گھس چکا ہے, تو دا ڈینائل اور ڈسکنٹینیویشن آف جو اس کو ایجوکیشنل سروسز ہیں, آپ اسے تعلیمی ادارے سے نہیں نکال سکتے. نکالیں, ہیراسمنٹ ہو جائے گا, قانون لاگو ہو جائے گا, آپ کی جاب چلی جائے گی. اور انفیئر ٹریٹمنٹ بھی نہیں کر سکتے. دیکھیں جی, ویلکم ٹو اسلامی جمہوریہ پاکستان. میرے پاس الفاظ نہیں ہے, میں آپ کو کیسے بتاؤں یہ کیا ظلم ہوا ہے. انفیئر ٹریٹمنٹ بھی نہیں کر سکتے. ہاں, یہ نہیں کہہ سکتے کہ لڑکا لڑکی بن کر آ گیا ہے تو آپ نے اسے کیوں کہا کہ بینچ پہ چپک کے لڑکی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہو, دور جا کر بیٹھو. نہیں کہہ سکتے. آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جبھیوں اور باہوں میں باہیں ڈال کر اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر یا ایک ہی باتھ روم میں کیوں جا رہے ہیں, آپ نہیں کہہ سکتے. اور یہ نہیں, یہ جنیرک امپلائیڈ نہیں ہے, یہ کلیئر ورڈز میں لکھا ہوا ہے, کلیئر ورڈز میں لکھا ہوا ہے. امپلائیڈ نہیں ہے, یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر سپیس ہے. اکثر چیزوں کی انہوں نے سپیس دی ہے جو کلیئر ورڈز میں نہیں لکھا ہوا, لیکن یہ جو لکھا ہوا ہے یہ کلیئر ورڈز میں لکھا ہوا ہے.
تمام تعلیمی ادارے، کیا یونیورسٹیز ہیں، اسکولز ہیں، کالجز ہیں، مدارس ہیں، مدرسے میں سنیں کہ مدرسہ لڑکیوں کا ہے، لڑکا آ جاتا ہے لڑکی بن کر اپنے آئی ڈی کارڈ پر لڑکی لکھوا کر، اپنا نام بھی لڑکیوں والا رکھوا کر آپ کی بچی کے مدرسے میں آپ کے ساتھ بیٹھے گا، اور اگر آپ کا جو وہاں پر مدرس ہے وہ اس کو نکالے گا، اس کے خلاف ایکشن لے گا، تو مدرس کے خلاف ایکشن لیا جائے گا، اس لڑکے کو، اس ملعون کو پروٹیکشن دی جائے گی۔ خون کیوں نہیں کھولتا ہمارا، مجھے یہ بتائیں۔ پارٹ بی، دا انفیئر ٹریٹمنٹ ان اور ان ریلیشن ٹو امپلائمنٹ، ٹریڈ اور آکیوپیشن۔ اب لڑکی بڑے آرام سے یہ کہہ سکتی ہے کہ جو مردوں کا مساج سینٹر ہے، جو باربر شاپ ہے، وہاں پر میں نے کام کرنا ہے کیونکہ میں لڑکا ہوں۔ وہ اپنا نام لکھوائے گی لڑکے کا، اپنا جنس لکھوائے گی لڑکے کا کسی بھی وقت، اور وہ جا کر کسی بھی امپلائمنٹ میں، مساج سینٹر ہے، کچھ بھی ہے، کوئی بھی مردوں والی جگہ ہے، وہاں پر وہ بالکل آسانی سے جا سکتی ہے۔ اسی طرح اگر مرد ہے تو وہ عورتوں والی جگہ پہ جا سکتا ہے۔ بولیں، سپا ہے خواتین کا وارڈز ہیں، اسپیشلی ڈیڈیکیٹڈ وارڈز ہیں خواتین کے، وہاں پہ وہ ڈاکٹر لگ سکتا ہے، کوئی امپلائمنٹ اسے نہیں روک سکتے آپ۔ کوئی بھی لڑکا جا کر، کوئی بھی مرد جا کر وہ خواتین کے لیے مختص جگہوں، مختص امپلائمنٹ، مختص جو کوٹاز ہیں ان کے اوپر جا کر وہ لگ سکتا ہے۔ کوئی قانون اب اس کے آگے کھڑا نہیں ہوگا، اور یہ میں بار بار اس کی کلوز آپ کو کلوز نمبر 19 بتاتا ہوں کہ this act shall have an overriding effect on any other law۔ اگر ایسا کوئی قانون کہیں موجود ہے تو یہ لا آ گیا، وہ لا کینسل ہے۔ اب عورتوں کے ہسپتال میں مرد ڈاکٹر لیگلی لگیں گے۔ اب عورتوں کے کالج میں جہاں پر صرف خواتین سٹاف ہے، وہاں پر مرد لڑکی کا نام بن کر، لڑکی لکھوا کر وہاں پر ٹیچر لگے گا۔ خواتین کے مدرسے میں مرد آ کر اپنا آپ کو عورت قرار دلوا کر نادرا سے وہاں خواتین کے مدرسے میں گھسے گا، ان کے ساتھ سوئے گا۔ ہاسٹل، کسی ہاسٹل، یہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں یہ بات آ گئی، کسی ہاسٹل میں اجازت نہیں ہوگی کہ ایک لڑکا ہے وہ خود کو لڑکی لکھوا چکا ہے، لڑکی بنا ہوا ہے آئی ڈی کارڈ کے مطابق، وہ اب لڑکیوں کے ہاسٹل میں ایڈمیشن لے گا، اور جو شیئرڈ کمرہ ہے، ایک لڑکی، دو لڑکیوں کا کمرے ہیں، ان میں وہ لڑکی بن کر رہے گا، لڑکی کے ساتھ ہوگا لڑکا۔ روک لیں آپ، یہ آپ کے ساتھ ہو گیا ہے۔ آپ نہیں بھیجتے بچیوں کو ہاسٹلز میں؟ ہاں، ضرورت نہیں پڑ سکتی کیا؟ مجبوری نہیں ہو سکتی کسی کی؟ میڈیکل کالجز میں جو پڑھتی ہیں وہ ہماری بچیاں نہیں ہوتی؟ ہاسٹلز میں جو رہتی ہیں وہ ہماری بہنیں بیٹیاں نہیں ہوتی کیا؟ میری اور آپ کی بچیاں ہوتی ہیں، ان کے ساتھ جا کر یہ ملعون مرد رہیں گے اس قانون کے مطابق، ایک ہی کمرے میں رہیں گے، اور کوئی زور زبردستی ہوگی تو ہراسمنٹ کا قانون لاگو ہوگا۔ قانون ایکشن میں آئے گا تو اس ملعون کے خلاف یا اس ملعونہ کے خلاف نہیں، بلکہ اس ادارے کے خلاف، اس انسٹیٹیوشن کے خلاف، اس ہیڈ کے خلاف جو اس کے خلاف ایکشن لینا چاہے گا یا اس کو روکے گا۔ ایکشن تو دور کی بات، اگر وہ اس کو روکنے کے لیے کوئی بھی ایکشن کرتا ہے، کوئی بھی اس کے راستے میں آڑ بناتا ہے، تو اس کے خلاف قانون حرکت میں آئے گا جو اس گھناؤنی حرکت کو روکنے کی کوشش کرے گا۔ تو اب جو کلوز 4B ہے، چیپٹر 3 کی 4B، پیج 276 آف گزیٹ آف پاکستان، کہ اب امپلائمنٹ میں بھی جہاں کہیں پہ خواتین کا کوٹا ہے وہاں پر مرد گھس سکتے ہیں، جہاں پر مردوں کا کوٹا ہے وہاں پر خواتین گھس سکتی ہیں، اور وہ کوئی امپلائمنٹ ہو، وہ کوئی ٹریڈ ہو، وہ کوئی بھی آکیوپیشن ہو، وہاں پر وہ یہ کام کر سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک تو مسئلہ وہاں پر مرد اور عورت کے اختلاط کا ہے، ایک تو مسئلہ پردے کا ہے، ایک تو مسئلہ حیا کا ہے، ایک تو مسئلہ چادر کا ہے۔
دوسرا مسئلہ یہاں پر حقوق کا بھی ہے کہ خواتین کی سیٹوں پر مرد جا سکتے ہیں اور مرد کی سیٹوں پر خواتین جا سکتی ہیں. خاص کر گورنمنٹ کے جو ہوتے ہیں ان میں کوٹاز ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے. وہ کوٹا بھی سارا کا سارا گیا, ختم, بھاڑ کے سپرد ہو گیا. اب آئیں جی C, دا ڈینائل آف اور ٹرمینیشن فرام امپلائمنٹ اور آکیوپیشن. جیسے اب ایک ایک چیز کو انہوں نے ڈسکریٹلی یہاں پر لکھا ہوا ہے, ایمبیگوس نہیں چھوڑا, تاکہ ہر طرح سے جو یہ جو ناعاقبت اندیشی ہے, تاکہ ہر جگہ پر اس طرح کے ملعون لوگوں کو سپورٹ ملے کہ حتیٰ کہ اگر کوئی بندہ شناختی کارڈ غلط بنوا کر شناختی کارڈ پر مرد سے عورت ہو کر یا عورت سے مرد ہو کر گھس چکا یا چکی ہے کسی ایسی امپلائمنٹ میں, کسی ایسے ادارے میں جہاں پر اس کو نہیں ہونا چاہیے تھا, تو اب یہ قانون آپ کو روک دیتا ہے, حکومت کو روک دیتا ہے, ہر ایک کو روک دیتا ہے کہ اب آپ اس کو اس ملازمت سے فارغ بھی نہیں کر سکتے اور ڈسکریمنیشن بھی نہیں کر سکتے, اس کے ساتھ کوئی ایسا بیہیو بھی نہیں کر سکتے کہ یہ تم مرد ہو کے عورتوں کی وارڈ میں کیا کر رہے ہو, تم مرد ہو کے لڑکیوں کی کلاس روم میں کیوں بیٹھے ہوئے ہو, تم عورت ہو کے مردوں کے ہاسٹل میں کیوں رہ رہی ہو, تم مرد ہو کر لڑکیوں کے ہاسٹل میں کیوں رہ رہے ہو. کوئی اس طرح کی ڈسکریمنیشن بھی نہیں کر سکتے. اگر کریں گے تو ہراسمنٹ ہوگی اور پھر وہ کورٹ آپ کو سزا بھی دے سکتی ہے. اچھا جی آگے دیکھیں, دا ڈینائل اور اگلی کوئی چیز کیا میرے منہ سے ورڈ نکلنے لگا تھا, کوئی چیز نہیں چھوڑی ان لوگوں نے. دا ڈینائل اور ڈسکنٹینیوشن آف اور انفیئر ٹریٹمنٹ ان ہیلتھ سروسز, کہ اب وہ جو اس کا کسی بھی سرکاری ہسپتال ہے یا پرائیویٹ ہسپتال ہے یا کوئی بھی ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہیلتھ کارڈ ہے یا کوئی بھی چیز ہے, اس کے اوپر اب مرد جا کر خواتین کے ہسپتال میں اور خواتین جا کر مردوں کے ہسپتال میں گھس سکتی ہیں. ختم ہو گیا, مدر پدر آزاد انہوں نے آپ کا معاشرہ کر دیا. اور میں کیا آپ کو بتاؤں, یہ ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشن ہے انٹرنیشنل کونسل آف جورسٹ, یہ کہتی ہے کہ دس از اے کروشل امپروومنٹ ان دا لیگل اسٹیٹس آف ٹرانسجینڈر پیپل ان پاکستان, میکنگ دا ایکٹ ون آف دا موسٹ فار ریچنگ ان دا ریجن اف ناٹ ورلڈ اوور. پوری دنیا میں وہ کہہ رہے ہیں ایسا قانون نہیں ہے. یورپ جہاں پر کھلے عام مرد اور عورت اختلاط کرتے ہیں, امریکہ جہاں پر گے میرجز الاؤ کر دی گئی ہیں, انڈیا جہاں پر گے میرجز ایک جیسے مرد اور عورت عورت اور عورت شادی کر سکتے ہیں, جہاں پر بھی قانون ہے ان سب کا باپ بن گیا ہے پاکستان. ایسا قانون کہیں موجود نہیں ہے دنیا میں. قوم لوط اگر بنی امریکہ, قوم لوط والی حرکت کی یورپ نے, قوم لوط والی حرکت کی انڈیا نے, تو ان سب کا باپ بن گیا ہے پاکستان اس قانون کے مطابق. ان سب سے آگے نکل گیا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں اور اللہ کے اصولوں سے بغاوت کرنے میں. ایک ایک چیز میں انہوں نے بالکل پوائنٹ آؤٹ کر دیا ہے کہ کہیں پر کوئی ان کو روک نہ سکے, جو مرضی یہ کرتے پھریں. ای میں لکھتے ہیں دا ڈینائل اور کنٹینیوشن آف اور انفیئر ٹریٹمنٹ ود ریگارڈ ٹو اور ایکسیس ٹو اور پروویژن اور انجوائمنٹ آف یوز آف اینی گڈس, accommodation, service, facility, benefit, privilege or opportunity dedicated to the use of general public or customarily available to the public. جہاں چاہیں جو مرضی کرتے پھریں, کوئی ان کو روک نہیں سکتا. یہ چاہیں تو عورتوں کے پارک میں جا کے جاگنگ کریں, شرٹ اتار کر پھریں, عورتیں جا کر مردوں کے پارکوں میں اگر کوئی اسپیسیفک اس طرح کی چیز ہے تو وہ وہاں پر کر سکتے ہیں. اگر خواتین کا کوئی سوئمنگ پول ہے, خواتین کی کوئی ایکسرسائز کی جگہ ہے, خواتین کا کوئی پارک ہے, ان کی سیپریٹ چار دیواری والی چیز ہے, ان کو کوئی نہیں روک سکتا. یہاں اسلام آباد میں ہمیں پتہ ہے یوگا سینٹرز ہیں جہاں پر باقاعدہ پردے کے اندر باحیا خواتین کو ایکسرسائز کرواتی ہیں اور یوگا کرواتی ہیں, سب کچھ. وہاں پر جا کر وہ شناختی کارڈ پر عورت لکھوا کر وہاں جائے, جو مرضی کرتا پھرے.
کوئی نہیں روک سکتا. کوئی روکے گا, منع کرے گا تو ڈسکریمنیشن ہو جائے گی, ہراسمنٹ ہو جائے گی, وہ کورٹ میں چلا جائے گا, ہیومن رائٹس میں چلا جائے گا. وہ جا کر عورتوں کے سوئمنگ پول میں نہائے گا. اگر کوئی ایسی ملعون عورت ہے تو وہ بھی جا کر مردوں کی جگہوں پر بالکل قانونی طور پر جا سکتی ہے. کوئی بھی بس سٹاپ ہے, بس ہے, خواتین کے حصے میں جا کر وہ بیٹھے گا. عورت ہے تو مردوں کے حصے میں جا کر بیٹھ سکتی ہے. خواتین کے لیے آپ کو پتہ ہے ریلویز میں, بسز میں, میٹروز میں آگے سیکشن بنا ہوا ہوتا ہے. وہ شناختی کارڈ کے بیس پر وہاں پر جائے گا. پھر دیکھیں, یہ ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشن ہے, انہوں نے پیپر لکھا ہے کہ پوری دنیا میں ایسا کوئی قانون نہیں ہے جیسا پاکستان نے بنا دیا ہے. The denial or discontinuation the denial or discontinuation of unfair treatment with regard to right to improvement, safe travel and use of public facilities and transportation. سن لیں ابھی جو میں نے بات کی ہے, میٹرو بسز میں خواتین کی جگہ پر بیٹھے, جدھر مرضی بیٹھے. ہاں, یہ ایپس اور سروسز ایسی موجود ہیں جہاں پر آپ باقاعدہ طور پر, فار ایگزامپل bookme.pk میں یوز کرتا ہوں ایپ, جب بس میں کہیں سفر کرنا ہو تو وہاں پر میل اور فیمیل کی سیٹس آپ پک کر سکتے ہیں. آپ نے بتانا ہوتا ہے کہ میں میل ہوں یا فیمیل, اور اس بیس پر آپ اگر میل ہیں تو فیمیل کی ساتھ والی سیٹ آپ کو نہیں مل سکتی, اور اگر فیمیل ہیں تو میل والی سیٹ آپ کو نہیں مل سکتی. آپ کو ساتھ والی سیٹ پہ میل ہی ہونا چاہیے. ہاں, ایک اگر آپ بک کرا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ساتھ فیملی ممبر ہوگا, تو آپ پھر آپ کروا سکتے ہیں, میل اور فیمیل دونوں لے سکتے ہیں, لیکن ادروائز نہیں. تو یہ پھر جا کر ان سروسز کے تحت بھی کیا کریں گے کہ آپ کی بہن بیٹی سفر کرے گی, نہ کرتی ہیں کہ نہیں بتائیں؟ میری بہن بیٹی سفر کرتی ہے, یہ ملعون آ کر اس کے ساتھ بیٹھ جائے گا اس کی اجازت کے بغیر, کوئی روکنے والا نہیں ہوگا اس کو. یہ کیا ہوا ہے پاکستان میں؟ اور وہ جا کر وہ جو ویٹنگ لاؤنج ہے وہ خواتین کا اگر ہے تو وہاں پر جا کر بیٹھے گا, خواتین کی واش روم ہے وہ یوز کرے گا. 4G the denial or discontinuation of or unfair treatment with regard to the right to reside, sale, purchase, rent or otherwise occupy or inherit any movable and immovable property. اب سنیں, سنیریو سنیں. ایک مرد ہے, اس نے اپنا نام کروا لیا عورت, جنس بھی لکھوا لی عورت. اب وہ کہتا ہے کہ میں کرنا چاہتا ہوں شادی, تو کس سے کرے گا شادی؟ پاکستان کے قانون میں تو سیم سیکس تو نہیں نہ ہو سکتی میرج. دیکھو بڑا ماشاءاللہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, ٹھیک ہے, سیم سیکس میرج نہیں ہو سکتی لیکن سیکس چینج ہو سکتا ہے. مرد کا نام عورت اور مرد کی جنس عورت ہو سکتی ہے, عورت کی جنس مرد ہو سکتی ہے, سیم سیکس میرج نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہو گیا جی, ٹھیک ہو گیا. تو اب وہ کیا کرے گا, مرد عورت بن جائے گا, ٹھیک ہے, اور دوسرے پھر شادی کس سے ہوگی؟ اب عورت ہو گیا تو مرد سے, تو مرد کی شادی ہو گئی. اب وہ گندی حرکتیں کریں گے, ایک دوسرے کے ساتھ جنسی تعلقات بنائیں گے, اور باقاعدہ طور پر انہیں قانونی پروٹیکشن حاصل ہوگی. اور اگلی بات کیا ہوگی؟ اب وہ آ جاتے ہیں آپ سے کہتے ہیں کہ جی میں نے پرچیز کرنا ہے آپ کا گھر. اس کی اگلی کلاس بھی دیکھ لیں کہ یہ تھا پرچیز والا, اور اس سے اگلا ہے کہ وہ کسی بھی پراپرٹی کو اون کر سکتے ہیں, پرچیز کر سکتے ہیں, آپ ڈینائل نہیں کر سکتے. اسی طرح وہ کوئی بھی اسی طرح سے وہ پراپرٹی یا جگہ وہ رینٹ پر بھی لے سکتے ہیں, کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ سیل, پرچیز, رینٹ اور ادروائز آکیوپائی, آپ کے پاس وہ آ جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہمیں رینٹ پر فلیٹ چاہیے, آپ کا گھر ہے, پورشن چاہیے, آپ کا گھر ہے اس میں آپ نے بیٹھک دی ہوئی ہے, وہ چاہیے. اب وہ اس کے اندر رہیں گے, میاں بیوی بن کر رہیں گے, جنسی تعلقات قائم کریں گے, جو مرضی کریں گے, گندی حرکتیں کریں گے, دوستوں کو بلا کر پارٹی کریں گے, جو مرضی کریں گے. قانون ان کو پورا حق دیتا ہے کہ اگر آپ ان کو روکیں یا نکالنے کی کوشش کریں یا ان کو رینٹ پر نہ دیں تو پولیس آپ کے خلاف ایکشن لے, گھر آپ کا
پراپرٹی آپ کی، اونرشپ آپ کی، اس کے اوپر دندناتے پھریں گے یہ ملعون لوگ. نہ آپ ان کو چیز سیل کرنے سے انکار کر سکتے ہیں، نہ آپ ان کو چیز رینٹ پر دینے سے انکار کر سکتے ہیں. دو عورتیں آ جاتی ہیں، ایک اپنا نام مرد رکھ کر رکھوا لیتی ہے اور وہ آپس میں شادی کر لیتے ہیں. اس کو پورا رائٹ دیتا ہے قانون، پولیس اس کو کسٹڈی سپورٹ دے گی اور اس کو تمام ادارے سپورٹ دیں گے. این جی اوز آ کر مگر مچھوں کی طرح منہ کھول کر آپ کے خلاف جمع ہو جائیں گے، لیکن آپ اسے منع نہیں کر سکتے کہ تم میری گھر میں نہیں رہ سکتے. اگر وہ گھس گئے ہیں تو آپ نکال نہیں سکتے. اگلی بات، دا ڈینائل اور ڈسکنٹینیویشن آف اور انفیئر ٹریٹمنٹ ان دا اپرچونٹی ٹو اسٹینڈ فار اور ہولڈ پبلک اور پرائیویٹ آفس. خواتین کے لیے اگر مختص سیٹیں ہیں قومی اسمبلی میں یا سینٹ میں، خواتین کے لیے مختص امپلائمنٹس ہیں، کوئی بھی جابز ہیں، کوئی بھی آفیسرشپ ہے، کچھ بھی ہے، کوئی سرکاری مراعات ہیں، سب کچھ ہے، اس کے اوپر مرد اپنا نام تبدیل کروا کر اس کے اندر جا کر گھس جائے گا. ٹھیک ہے، اب جو آپ کی خواتین کی سیٹ تھی نا ایم این اے کی، اس کے اوپر جا کر مرد بھی بیٹھ جائے گا خاتون بن کر. ٹھیک ہے، اور ایسے لوگ آپ کو پریزنٹ بھی کریں گے. ٹھیک ہے، ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہوگا. یہ کن لوگوں نے ڈرافٹ کیا ہے؟ یہ کن لوگوں نے بنایا ہے؟ یہ پاکستان میں بنا ہوا قانون نہیں ہے. اس کے اندر جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اس کے اندر جو چلاکیاں کی گئی ہیں، یہ پاکستان میں ایسے الفاظ اور ایسی چلاکیاں ہو ہی نہیں سکتی. جس کسی نے کیا ہے اس نے اپنی عزت بیچی ہے، اس نے اپنا ایمان بیچا ہے، اس نے پاکستان بیچا ہے. اور جتنے لوگ وہاں پر اسمبلی میں بیٹھے ہوئے تھے، اس قانون کو پاس ہونے دیا، وہ سب کے سب اس جرم میں شریک ہیں. ہم آپ کو اگلے پارٹس میں ان کے نام بھی بتائیں گے اور یہ ساری چیزیں سمرائز کر کے بھی بتائیں گے کہ اوورآل اس کا امپیکٹ کہاں کہاں ہے. اگلا سنیں، 4I the denial of access to, removal from or unfair treatment in government or private establishment, organizations, institutions, departments, centers in whose care, custody or employment a transgender person may be. کوئی بھی سرکاری ادارہ ہو، ایک دیکھیں یہ پہلے بھی جنریکلی بات ہو چکی ہیں، اب یہ ایک ایک چیز اسپیسیفائی کریں کہ کل کوئی جو اس طرح کا ملعون مرد یا عورت ہے اس کو کوئی پرابلم نہ ہو، وہ ایک کلاز نکال کر فوراً دکھا دے، یہ دیکھیں جی میرا رائٹ ہے، یہ دیکھیں جی میرا رائٹ ہے، یہ دیکھیں جی میرا رائٹ ہے. کسی آرگنائزیشن میں چلے جائیں، کسی ہسپتال میں چلے جائیں، کسی باتھ روم میں چلے جائیں، کسی بھی جگہ پر چلے جائیں، وہ جو چاہیں کرتے پھریں، آپ کچھ نہیں کر سکیں. اب اس کی کلاز نمبر 5 ہے، پروہیبیشن اگینسٹ ہراسمنٹ. یہ سنیں، ہراسمنٹ آف ٹرانسجینڈر پرسنز ایز ڈیفائنڈ ان دا ایکٹ بوتھ ود ان اینڈ آؤٹ. یہ جو بات میں نے آپ کو پچھلے پارٹ میں بتائی تھی کہ ہراسمنٹ آف ٹرانسجینڈر پرسنز ایز ڈیفائنڈ ان دا ایکٹ بوتھ ود ان، سن لیں، سنیں پاکستان کی ماؤں بہنوں، پاکستان کے والدین، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں فخر سے رہنے والوں، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں نعرے مارنے والوں کہ نواز شریف قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں نعرے مارنے والوں کے بھٹو زندہ ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں نعرے مارنے والوں کے کون بچائے گا پاکستان، عمران خان. تم نعرے مارتے رہو، زندہ باد مردہ باد کرتے رہو، روٹی کپڑا مکان سے باہر نہ نکلنا. تمہارے گھروں میں گھس چکا ہے طاغوت، تمہارے بچے تمہارے نہیں رہے. میں نے یہ سٹیٹس لگایا، ایک کلپ بنایا کہ آپ سے آپ کے بچے چھین لیے گئے. آگے اعتراض کرنے والے سارے، کہاں ہے جی ہمیں تو نظر نہیں آیا. اندھے ہو تم لوگ جو تمہیں نظر نہیں آیا. کلاس 5 پڑھو اس کی. اعتراض کرنے والے آگے کہ کہاں ہے ہمیں تو نظر نہیں آئی، تم لوگ اندھے ہو جو تمہیں نظر نہیں آئی. یہ کلاس 5 پڑھ لو اس کی. 277 پیج ہے گزیٹ آف پاکستان، اور یہ ٹرانسجینڈر رائٹس ایکٹ ہے 2018 کا. اس میں کلاز نمبر 5 ہے، اور پڑھو کیا لکھا ہوا ہے.
کہ harassment of transgender persons as defined in the act both within and outside the home, گھر کے اندر بھی اگر آپ اپنے بچے کو منع کرتے ہیں کہ بیٹا تم مرد ہو، مرد رہو، مرد بنو، مردوں کی طرح بیہیو کرو، تو وہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے ذہنی اذیت دی ہے میرے ابا جی نے۔ گھر کے اندر اگر ماں بیٹی کو سمجھاتی ہے، باپ بیٹی کو سمجھاتا ہے کہ یہ کام اچھا نہیں ہے، تو وہ کل یہ ایکٹ لے کر سامنے آ جائے گی یا گا کہ میرے ساتھ ہراسمنٹ ہوئی ہے گھر کے اندر، میری ہرزہ سرائی ہوئی ہے، میرے قانون پامال ہوئے ہیں، میرے حقوق پامال ہوئے ہیں۔ اور گھر سے باہر کہیں انسٹیٹیوٹ میں، کسی کالج میں، کسی یونیورسٹی میں اگر کسی نے اس کو ایسا سمجھانے کی کوشش کی ہے، تو یہ میں آپ کو پہلے ڈیفینیشنز میں ہراسمنٹ کی ڈیفینیشن انہوں نے لکھی ہے کہ کوئی بھی فزیکل، مینٹل اینڈ سائیکالوجیکل ہراسمنٹ، سائیکالوجیکل ہراسمنٹ، کہ اگر اس کو سمجھایا ہے، اس کو قرآن حدیث پڑھایا ہے، اس کو قرآن کے مطابق بتایا ہے کہ تمہارے لیے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، تو سائیکالوجیکل ہراسمنٹ ہو جائے گی، ہاں مینٹل ہراسمنٹ ہو جائے گی، اور یہ قانون اس کو روکتا ہے۔ اور اس کی بیس کے اوپر قوانین بن چکے ہیں کہ کون سی چیز کو روکنے سے کتنی سزا ہوگی، وہ اس کے اوپر ہم پھر دوبارہ اگلی ایپیسوڈ میں بتائیں گے کہ کس طرح سے اس کے اوپر قوانین کچھ بن چکے ہیں اور کچھ مزید بن رہے ہیں۔ ایکٹ ہوتا ہے یہ جو اپروو ہو جاتی ہے چیز، اب اس بیسس کے اوپر قوانین بن رہے ہیں، اور اب سزا بھی ہو سکتی ہے ان چیزوں کے اوپر، اور کیونکہ اس نے رستہ کھول دیا ہے قوانین بنانے کا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور یہ سارا پورا لکھا ہوا ہے بیسڈ آن دیئر سیکس، جینڈر آئیڈینٹی اینڈ جینڈر ایکسپریشن از پروہیبٹڈ، ٹھیک ہے۔ یہ پروہیبیشن ہوگی کہ آپ کوئی اس طرح کا نہ منع کر سکتے ہیں، نہ سمجھا سکتے ہیں، نہ روک سکتے ہیں، اور اگر کریں گے تو وہ ہراسمنٹ ہوگی، اور ہراسمنٹ ہوگی تو پھر قوانین کچھ بن رہے ہیں، کچھ یہ بنا رہے ہیں تاکہ آپ کو سزا بھی ہو، ٹھیک ہے نا۔ گھر کے اندر بچے کو سمجھائیں، پھر جیل کاٹیں۔ اچھا جی، اب اس کا جو چیپٹر 4 ہے اور چیپٹر 5 ہے، یہ انٹل چیپٹر 7 جاتا ہے، اور ایک ایک چیز کے اندر آپ دیکھ لیں کہ یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک آدھ چیز اس کے اندر ہائی لائٹ کی ہوئی ہو۔ جب میں نے اس کو سٹارٹ کیا تھا تو مجھے لگ رہا تھا کہ شاید مجھے کچھ تھوڑی سی چیزیں ہائی لائٹ کرنی پڑیں گی، یہ ایک ایک چیز ایسی ہے، ایک ایک چیز اس میں شادی بیاہ کے معاملات تو میں نے آپ کو سمجھا دیے، اس کے اندر جائیداد کا جو تقسیم ہے، وراثت کی تقسیم ہے، اس کے بارے میں بھی ایک ایک چیز انہوں نے کلیئر لکھی ہے، اور آپ سے سب حقوق چھینے جا چکے ہیں۔ نہ آپ باپ ہیں، نہ آپ کا کوئی اختیار ہے، نہ آپ ماں ہیں، نہ آپ کا کوئی اختیار ہے، نہ آپ کوئی شوہر ہیں، نہ آپ کا کوئی اختیار ہے، نہ آپ بیوی ہیں، نہ کوئی آپ کا اختیار ہے۔ یہ قانون اجازت دیتا ہے ہر چیز کو۔ پھر بار بار سن لیں کہ اگر کوئی بھی اس طرح کے قوانین موجود ہیں جو اس کے رستے میں آئیں گے، جو بیوی کو حقوق دلاتے ہیں، بچوں کو حقوق دلاتے ہیں، باپ کو حقوق دلاتے ہیں، ٹیچر کو حقوق دلاتے ہیں، اولاد کو، کسی کو بھی حقوق دلاتے ہیں، والدین کو حقوق دلاتے ہیں، وہ سارے کے سارے حقوق یہ لا اوور رائڈ کر دے گا۔ سب حقوق کینسل، سب لاز کینسل۔ اب یہ لگے گا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت، یہ امپلیمنٹ ہوگی۔ انشاءاللہ اگلے پارٹ میں ہم آپ کو پارٹ 3 میں چیپٹر 4 آنورڈز بتائیں گے کہ اور کیا کیا اس کے اندر خباستیں موجود ہیں، اور کس کس طریقے سے مزید آپ کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے اور جا سکتا ہے۔ یہ قانون پھر سن لیں، بار بار سن لیں کہ یہ صرف خواجہ سراؤں کے لیے نہیں ہے، یہ آپ کے گھروں میں داخل ہو چکا ہے، یہ ہر ایک کے اوپر اپلائی ہو رہا ہے، تو ہر ایک سے اس کے حقوق چھینے جا چکے ہیں۔ آپ نے میک شور کرنا ہے کہ یہ ویڈیو ہر پاکستانی تک، آپ کے تمام رشتہ داروں تک، عزیزوں تک، احباب تک ضرور پہنچے۔ ہمیں نہیں پتہ کہ کب تک یہ یوٹیوب پہ، فیس بک پہ اویلیبل ہوگی، اللہ کرے کہ یہ ان کی نظروں سے، طاغوت کی نظروں سے بچی رہے اور یہ وائرل ہوتی رہے، لیکن بہرحال ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، اس لیے لہٰذا اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں، اور ڈاؤن لوڈ کر کے
آپ اپنے پاس رکھ لیں، اپنے دوست احباب عزیز رشتہ داروں سب تک پہنچائیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ ملتے ہیں انشاءاللہ پارٹ 3 میں۔